بسم الله الرحمن الرحيم. بات دراصل یہ ہے کہ عام طور پہ علماء کے یہاں، معاف کیجیے گا قطع کلامی کی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تحقیق کا جو معدہ ہے وہ کم ہے اور تنقید کا جو معدہ ہے وہ زیادہ ہے. تنقید زیادہ ہے، تحقیق کم ہے. ابھی ائمہ حضرات کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا. جن لوگوں نے اس کو پورا سنا ان کی تو سمجھ میں آ گئی بات، اور جنہوں نے اس کی صرف اس کا ٹائٹل پڑھا ان کی سمجھ میں کیا آ سکتا ہے ٹائٹل سے. اسی طرح سے آج کا جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. تو میں ائمہ حضرات سے تو نہ کہہ پاؤں گا کیونکہ وہ تو یہ سمجھیں گے شاید ہماری مخالفت میں ہے، لیکن عوام الناس سے میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن کے ذریعے قرآن کریم نہ پڑھوائیں ان سے. ٹیوشن کے ذریعہ ائمہ حضرات سے قرآن کریم نہ پڑھوائیں اپنے بچوں کو. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں، معاف کیجیے گا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں، کہ قرآن کریم میں تحریف ہو رہی ہے ٹیوشن کے ذریعے. اور تحریف کرانے والے کون ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کون پڑھانے آ رہے ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں. ایک صاحب وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے صاحب ثروت آدمی ہیں اور بڑے عقیدت مند تھے. ان کے دو پوتے تھے، انہوں نے قرآن کریم پورا کیا تو وہ مزید ہو گئے کہ حضرت ہمارے یہاں آپ آئیں اور ہمارے بچوں کی دعا کرا دیں. تو میں نے کافی ان سے منع کیا لیکن وہ اصرار کرتے رہے کہ اب مزید ہو گئے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا. خیر انہوں نے اپنا آدمی بھیجا، میں چلا گیا. تو ان کے جو بچوں کے استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، نام تو میں نہیں لوں گا، اور وہ صاحب خانہ تھے اور کوئی تھا نہیں وہاں پہ، صرف ان کے دو بیٹے، دو پوتے، ایک وہ دادا حضور تھے خود، ایک استاد ایک میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی دعا کرا لو. تو جو استاد تھے بچوں کے وہ کہنے لگے نہیں حضرت آپ کچھ سن لیں پہلے. میں نہیں، آپ نے پڑھایا تو ماشاءاللہ صحیح پڑھا ہوگا، بچوں نے ایسی بات نہیں ہے. نہیں پھر بھی آپ سن لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی سناؤ. تو بچوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم. تو میں نے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، استاد محترم بولے حضرت یہ اصل میں بچہ ہے، کہیں جاتے نہیں ہیں، بس یہاں گھر پہ ہی رہتے ہیں، گھر سے اپنا شاپ تک چلے گئے گھر آ گئے. میں کوئی بات نہیں دوبارہ پڑھا. انہوں نے دوبارہ بھی پڑھا اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم. تو کہنے لگے دادا حضور کچھ نہیں کہہ رہے، جو بچوں کے ابا ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے. استاد فوراً بولے کہ حضرت یہ بچے گھبرا رہے ہیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں بھائی دعا کرا لیجئے، سنوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھایا. نہیں کوئی بات نہیں، میں چلو پڑھو بیٹے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پڑھا اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم. اب تو کوئی آگے گنجائش ہی نہیں تھی. میں نے پھر ان کو بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بچوں نے پڑھا، بسم اللہ پڑھی. اعوذ اور بسم اللہ سے اندازہ ہو گیا کہ الحمد شریف کا کیا حال ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں، اعوذ اور بسم اللہ سے اندازہ ہو گیا تھا پوری طرح سے کہ الحمد شریف کا کیا حال ہوگا. اور جب میں نے الحمد شریف تو وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا. ایک بات تو یہ دیکھیں آپ، ابھی ہمارے یہاں، میں یہاں راولی روڈ مسجد تقویت الایمان قصبہ مراد نگر میں خدمت انجام دیتا ہوں. تو یہاں ہمارے امام صاحب مولانا سالم صاحب، ان کے پاس میں دو چار بچے آئے جو یہاں پڑھے ہوئے تھے مسجدوں میں ٹیوشن کے ذریعہ یا ویسے. بہرحال ان بچوں سے جب ہم نے سنا کہ بھئی سناؤ، آپ یقین جاننا ان بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ 10واں پارہ کون سا ہے اور 12واں پارہ کون سا ہے. قرآن کریم پورا پڑھ لیا. ان سے ہم نے کہا اچھا 10واں پارہ پڑھو، کھولو اسے 10واں پارہ. تو 10ویں پارے کو ہی نہیں سمجھ پایا کہ 10واں پارہ کون سا ہے.
اور ایک 10वें पारे की बात नहीं, किसी भी पारे का उसको पता ही नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा बच्चा हमारे पास में आया, उसकी उम्र माशाल्लाह से 16-17 साल की थी। मगरिब के बाद वो आया पढ़ने के लिए, उससे बातचीत हुई, भी सुनो। अब सुना तो पता ये चला कि साहब जो एक सेहत अल्फाजी होनी चाहिए लफ्ज़ों के साथ में, जो तलफ़ुज़ होना चाहिए, वो तलफ़ुज़ तो दूर दूर तक नहीं। और वो बड़े साहिब सरवत के बच्चे हैं, उनके वालिद मोहतरम बड़े माशाल्लाह कारोबारी हैं। तो अंदाज़ा ये हुआ कि ट्यूशन के ज़रिए कुरान करीम के अंदर तहरीफ हो रही है, कुरान करीम पढ़ा नहीं जा रहा है। और आप खुद भी सोचें कि आधा घंटे के लिए अगर आपके यहाँ कोई पढ़ाने के लिए आ रहा है, पहली बात तो यह है कि आपके बच्चे का असर उस्ताद पे रहेगा, उस्ताद का असर बच्चे पे नहीं रहेगा। क्योंकि मामूली सी बात है, कितनी भी आप तेज़ी के साथ में काम करेंगे तो एक कप चाय, एक गिलास पानी, इसमें मामूली सी बात है 5-7-10 मिनट लग जाएंगे। अगर हमने माना कि 5-6 मिनट भी लग गए तो 24 मिनट में बच्चा आपका क्या करेगा? वो उसमें याद भी करेगा, सुनाएगा भी, आगे भी सबक लेगा। तो आप खुद भी सोचें, कुरान करीम पढ़ाया नहीं जा रहा, ना पढ़ा जा रहा है। ये लोग आपको मना नहीं करेंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये मना नहीं करेंगे कि इनको तो 100-200-500 रुपये चाहिए, कहीं पे बुला लो, वहीं पढ़ा देंगे। तो ये तो कहता है कि ये दीन की खिदमत है, इनको तो ये चाहिए बस। ये दीन की खिदमत नहीं है, असल जो खिदमत थी उसको नदारत कर रहे हैं। और जिंदगी भर कुरान करीम दुरुस्त नहीं हो सकता आपके बच्चों का, ये भी आप समझ लें। क्योंकि पहला है नूरानी कायदा। नूरानी कायदे का मानी क्या है आप समझ लीजिए इसे। यानी नूरानी कायदा, नूरानी कायदे के कायदे का मानी है तरीका। नूरानी यानी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीका। अगर उस कायदे को उस तरीके के साथ, कायदे के साथ पढ़ा दिया जाए, पूरा कुरान करीम इसी कायदे के अंदर है, अलिफ से लेके या तक 28-30 लफ्ज़ों में ही, हरफों में ही पूरा कुरान करीम मुनज़्ज़म है। अगर एक लफ्ज़ का भी तलफ़ुज़ आपका गलत है तो पूरे कुरान करीम में वो आप गलत ही पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो ट्यूशन पढ़ के आए और उनसे हमने सुना, आप यकीन जानो एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका कुरान करीम दुरुस्त, औज़ु और बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं, अलम शरीफ दुरुस्त नहीं। पूरे कुरान करीम का क्या हाल होगा? अल अमान वल हफीज। और हम इनसे कहते हैं कि भाई ट्यूशन ना पढ़ाया करें आप, तो ये समझते हैं कि हम इनके मुखालिफ हैं। अल्लाह गवाह है, आइम्मा हज़रात के मुखालिफ नहीं। उलमा से मुखालफत करने वाला, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाला, ये तो वैसे ही अल्लाह के अज़ाब में, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा। उलमा से बुग़्ज़ रखने वालों के ताल्लुक से यूँ आया, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले नंबर पे तंगी रिस्क उसके लिए हो जाएगा। रिस्क की तंगी होगी जो उलमा से बुग़्ज़ रखे। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे जब दुनिया से जाएगा तो बेईमान होके जाएगा। तो हम क्यों आपसे बुग़्ज़ रखेंगे? लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए आप बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम इसके खिलाफ है कि आप ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। आप देखिए दूसरी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा इतने सारी किताबें लेके बस्ता पीछे टांग के जाता है, और उनके माँ बाप छोड़ने के लिए जाते हैं, लेने के लिए भी जाते हैं। आपने दीनी तालीम इतनी सस्ती समझ ली, आपने दुनियावी तालीम पे कुरान करीम को पीछे डाल दिया, और मजीद आपने उसको तकवीयत पहुंचा दी घर पहुंच के। बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्लों में जा रहे हैं, और आप कायदा पढ़ाने के लिए घर घर जाके ठोकरे खाते फिर रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता हफ्ते में, आप जब घर पे दस्तक देंगे तो बच्चा कहेगा आज तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आज पापा हमें बाजार लेके जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यानी कुरान करीम को आपने बाजार से भी छोटा समझा, कितना बड़ा गुनाह है।
اگر آپ اسی بچے کو اپنی مسجد میں بلا کے ٹیوشن پڑھاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اثر بچے پہ ہوتا، بچہ ڈرتا بھی، پڑھتا بھی، آپ کا اثر بھی ہوتا۔ آپ گھر جا کے جو ٹیوشن دے رہے ہیں نا، آپ کا وقار مجروح ہو رہا، نہ بچہ صحیح پڑھ پا رہا، نہ آپ صحیح پڑھا رہے، اور آپ خود وہاں ڈریں گے، بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چانٹا نہیں مار سکتے آپ۔ بچہ پڑھتا خوف سے یا شوق سے؟ آپ نے خوف بھی ختم کر دیا، اس کا شوق بھی ختم کر دیا۔ مجبوری کے تحت قاعدہ لے کے بیٹھ گئے، آپ گئے 10-20 منٹ پڑھایا، 25 منٹ پڑھایا، اپنا چلے آئے، مہینے میں 1500 روپے انہوں نے دے دیا، ان کو اپنا رکھ لیا، اور کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس سے بچو۔ علماء کی توہین ہے، میں تو علماء کی توہین ہی سمجھوں گا کہ یہ علماء کی توہین ہے کہ گھر گھر جا کے ٹھوکرے کھا کے ٹیوشن پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ، اپنا وقار مجروح کر رہے ہیں آپ اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کے سینے میں اللہ نے کلام اللہ شریف اتار دیا ہے، آپ اللہ کے دوستوں میں ہیں، آپ وارثین انبیاء میں ہیں، کچھ تو اللہ کے لیے کچھ تو سوچو۔ قرآن کریم غلط پڑھایا جا رہا ہے، جس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی زیر سائے میں پڑھنے کے بعد اگر اس کے قرآن کریم درست نہیں ہے تو اس کا گنہگار کون ہے؟ آپ خود سمجھ لیں اس بات کو۔ مجھے بہت دلی طور پہ تکلیف ہے ان ٹیوشن پڑھانے والوں سے جو گھر گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ 1500 روپے، 1000 روپے تمہیں کون دے رہے ہیں؟ 100-200 روپے، 500 روپے دیتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ٹیوشن والے کو، اور کیا دیتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ دوسری کلاس کا بچہ اس کو تو وہ 1000 روپے بھی دیں گے۔ اہمیت تو آپ نے ختم کر دی نا قرآن کریم کی۔ گھر جا کے اگر جیسے وہ انگریزی پڑھنے کے لیے، ہندی پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے، اپنا محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں جا رہا ہے، اگر ایسے ہی آپ بھی اس کو اپنی مسجد میں بلاتے اور پڑھاتے تو اہمیت ہوتی؟ اہمیت تو آپ نے ختم کر دی وہاں پہنچ کے۔ سوچو کچھ، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ الامان والحفیظ، ٹیوشن سے قرآن کریم کبھی درست نہیں پڑھایا جا سکتا۔